جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بنا صرف آپ مسلمان پیدا ہو گئے تو آپ بس جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں نا، دنیا میں بھی اگر آپ کو ایک فلیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ کو ہر طرح سے وسائل جمع کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ وہ خرید لیں۔ اسی طرح سے جنت تو بہت ہی مہنگی ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، جس کام سے کہا گیا اسے کرنا، جس کام سے روکا گیا اس سے رکنا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہیں، یعنی محنت چاہیے، ایسے کام ہیں جو مشقت طلب ہیں، یعنی جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، ایسے ہی جنت حاصل نہیں ہوگی۔ جنت بوجھل مشقت طلب محنت والے اور انسانی فطرت پر بھاری ہونے والے اعمال سے ڈھانپی گئی ہے، یعنی ایسے اعمال سے ڈھانپی گئی ہے جس میں انسان کو محنت لگتی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ کرے لیکن اسے وہ کرنا ہوتا ہے، تبھی وہ کرے گا تو ہی اسے جنت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا، جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو جنت میں کیا کیا ہے، جنت کا نظارہ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت میں جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتیں دیکھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری جنت دیکھی اور جتنی نعمتیں جنتیوں کے لیے تھیں وہ سب دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا، یعنی وہ تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس میں آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصیبتوں سے ڈھانپ دیا جائے، یعنی کور کر دیا جائے، جس میں مشکلات ہوں، مصیبتیں ہوں، یعنی ٹیسٹ ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ پھر جاؤ جنت اور جہنمیوں کے لیے میں نے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو جنت مشکلات اور مصیبتوں سے ڈھانپی ہوئی تھی۔ اب نیکسٹ ٹائم جب جبرائیل علیہ السلام گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنت کو تو پورا ڈھانپ دیا گیا، یعنی جنت کا راستہ جو ہے وہ بہت مشکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت ساری مشکلات اور مصیبتیں رکھ دیں اس راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی جب آپ جبرائیل علیہ السلام نے وہ مشکلات اور مصیبتیں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں آ پائے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اب جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیا ہے انہیں دیکھو کہ کس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے، یعنی جا کے دیکھو جہنم کو، جہنم کے عذاب دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹے تو عرض کیا، تیری عزت کی قسم، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے پھر اس میں داخل ہو، یعنی یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے بارے میں سن کر کوئی بھی اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا، یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرشتوں نے جہنم کو شہوت اور لذتوں سے ڈھانپ دیا، یعنی اس کا جو راستہ تھا اتنا اچھا کر دیا، لذتیں شہوت سب سے ڈھانپ دیا اس کے راستے کو، یعنی جو ہے پوری جہنم جو ہے وہ اس کو شہوت اور لذتوں سے ڈھانپ دیا، یعنی اس کا راستہ جو ہے بہت آسان کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا، انہوں نے جب سب کچھ دیکھا اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، ہر کوئی اس میں داخل ہوگا، یعنی یہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں تو ہر کوئی داخل ہوگا، یعنی اتنا آسان اور اتنی لذتوں سے بھرا راستہ ہے کہ ہر کوئی اس میں پھسلے گا
اور جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے رکھا ہے نا، تاکہ انسان جو ہے محنت کرے جنت میں جانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت بہت آسانی سے مل جائے گی، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی انسان کو۔ دنیا میں محنت کرے گا تو پھر وہاں جا کے ہمیشہ کا آرام ہوگا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے سخت جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ یعنی جو ڈرا، یعنی جس کو جہنم سے ڈر لگا، جس کو اللہ کی ذات سے ڈر لگا، وہ بھاگا، یعنی پھر اس نے محنت کی۔ اور جو بھاگا وہ منزل تک پہنچا، یعنی جس نے محنت کی پھر وہ منزل تک پہنچے گا، جنت تک پہنچے گا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، یعنی جنت جو ہے بہت مہنگی ہے۔ خبردار، اللہ کا مال جنت ہے، یعنی پھر انہوں نے اشارتاً بتایا کہ اللہ کا جو مال ہے وہ جنت ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یعنی جو اللہ سے ڈرے گا وہ نیکیاں کرنے کے لیے بھاگے گا، اور جو نیکیاں کرے گا وہ جنت حاصل کرے گا۔ نعمتوں بھری جنت چاہنے والا شخص دنیا میں کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ یعنی جس کے دل و دماغ پر جنت چھائی ہوتی ہے وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا دنیا میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا۔ یعنی جو جہنم سے بھاگنا چاہتا ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے، یعنی رات کو بھی اٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات کو اٹھ کے بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسے سوتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے۔ یعنی جو جہنم سے بھاگتا ہے وہ بھی نہیں سوتا، اور جو جنت کی خواہش کرتا ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ یعنی ایسا انسان رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے بخشش مانگتا ہے۔ یعنی پھر ایسا انسان جو ہوتا ہے ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اور وہ چین سے سو نہیں سکتا۔ جس کے دل و دماغ پر جنت چھائی ہوتی ہے، اور جسے جہنم سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے خوف ہوتا ہے۔ آخرت میں انعام اور اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے کڑوے ہیں۔ جن کاموں کی وجہ سے آخرت میں ہمیں صلہ ملے گا، دنیا کے اعتبار سے وہ کڑوے لگتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے ان کے لیے۔ حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے۔ یعنی آپ اگر دنیا میں بہت انجوائے کر رہے ہیں تو پھر وہ آخرت کی کڑواہٹ بنے گی آپ کے لیے۔ اور دنیا کی کڑواہٹ، یعنی دنیا کی کڑواہٹ کیا ہے؟ محنت ہے، جو آپ کو اللہ کے لیے کرنی ہے، دین کے راستے کے لیے کرنی ہے۔ تو وہ کڑواہٹ دنیا میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، آپ کو دنیا اس کا بدلہ جو ہے آپ کو دنیا میں نہیں چاہیے، آپ کو آخرت میں چاہیے، تو وہ کام کڑوا لگتا ہے، لیکن وہ آخرت کی مٹھاس بنے گا، یعنی اس کا صلہ جو ہے پھر وہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ محنت کرتے ہیں، جنت کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جائے گا آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی یہ باتیں۔ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں وہ آیتیں بار بار ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں، تو جیسے جیسے آیتیں سامنے آتی جاتی ہیں ہمارا یقین جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور جب یقین بڑھتا جاتا ہے تو پھر آخرت کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو نہ تھکان ہوتی ہے، نہ اسے وہ کام مشکل لگتا ہے، پھر اس کو صرف جنت نظر آتی ہے اور اللہ کی رضا، اور پھر اسے ڈر لگتا ہے کسی بھی کام سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈال دیں، کیونکہ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو بغیر جہنم میں جائے سیدھے جنت میں جائے، تو اصل کامیاب انسان وہ ہے۔ تو پھر ایسا انسان اپنی کامیابی کے لیے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتا، ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ مومن جو ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو ایمان والا ہے، اس کے لیے جو دنیا ہے وہ ایک قید خانے کی طرح ہے۔
یعنی ایک قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جیل کو امیجن کیجئے. جیل میں جب انسان جاتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، پولیس کے لیے سرنڈر کرتا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے پولیس کے، یعنی کہ اب جو ہے اس کی مرضی نہیں چلے گی، جیسا اس کو جیل میں رکھا جائے گا ویسے وہ رہے گا. اگر وہ چاہے گا کہ کھانا کھا لے تو نہیں کھا سکتا، جب اس کو دیا جائے گا کھانا تبھی کھائے گا، یعنی پھر اس کی کوئی مرضی نہیں ہوگی کیونکہ وہ جیل میں ہے. اسی طرح سے مومن کے لیے دنیا بھی ایک قید خانے کی طرح ہے، یعنی وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا لکھا ہے، کیا کرنا ہے. اسے نماز کا ٹائم ہے تو اسے نماز پڑھنی ہے، جب زکوٰۃ دینے کا موقع آتا ہے اسے زکوٰۃ دینی ہے، جب رمضان ہوتے ہیں اسے روزے رکھنا ہے. اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے حکم سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیے ہیں. تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور وہ اپنی پوری زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلاتا، وہ اللہ اور رسول نے جو بتایا ہے اس پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تو اس لیے مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور موت جو ہے اس قید خانے سے آزادی ہے، کیونکہ موت کے بعد اسے پھر نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے، جنت ملتی ہے. لیکن جو کافر ہوتا ہے اس کو لگتا ہے بس دنیا ہی سب کچھ ہے، تو وہ دنیا کو خوب انجوائے کرتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن صرف ایک جھلک جب وہ جہنم کی دیکھے گا تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا جو اس نے دنیا میں جو چیزیں انجوائے کی ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ایک مومن دنیا میں خود کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیتا ہے، پھر اس کی مرضی اہم نہیں ہوتی، وہ کرتا ہے جو اس کے رب کو پسند ہوتا ہے، اس لیے اس کی دنیا ایک قید خانے کی طرح ہوتی ہے. جبکہ ایک کافر دنیا میں ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے دنیا جنت ہوتی ہے. ایک کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. لیکن ایک مومن اپنی زندگی اللہ کے راستے پر بتاتا ہے. کوشچنز دیکھ لیتے ہیں. اسائنمنٹ: اللہ تعالیٰ نے جنت کو کن چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ جنت دکھائی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا؟ جب جبرائیل علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کن چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے؟ جب دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ کیا جنت چاہنے والا شخص سوتا رہے گا؟ کیا دنیا کی مٹھاس آخرت کی مٹھاس ہے؟ دنیا مومن کے لیے کیا ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے اور کافر کے لیے جنت کیوں ہے؟